بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر ایجاد خان. پاک اسٹڈی سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے نیو کورس کے مطابق آج ہمارے یہ 3 ٹاپک ہیں جن کی ہم مشترکہ ہیڈنگ کریں گے کہ اسلام امن کا دین ہے. اسلام جو ہے جس کے نام پہ ہم نے پاکستان کو لیا ہے یہ امن کا دین ہے. اسلام دوسرا ٹاپک اس کا بنے گا کہ اسلام رواداری کا دین ہے. اور تیسرا ٹاپک جو ہے انسان بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم یہ تھوڑا سا اس کے پس منظر میں چیزیں ڈسکس کر لیں سمجھنے کے لیے کہ امن کیا ہے. امن کسی بھی علاقے یا معاشرے میں سکون کے ساتھ سارے لوگ جو ہے خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں، اسے امن کہتے ہیں. اور سارے دنیا کے مذہب کو اٹھا لیں، جو اسلام ہے اس سے زیادہ پرامن مذہب نہ کوئی ہے، نہ ہی کوئی ایسا معاشرہ ہے. اسلام سب سے زیادہ پرامن معاشرہ ہے، پہلے بھی تھا اور قیامت تک بھی ایسا ہی ہوگا. اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامی معاشرت جو ہے، اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے. رواداری کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس میں مذہبی اور تمام کاموں میں جو ہے وہ رواداری کا خیال رکھا جاتا ہے. بقائے بہمی، لوگوں کا خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ بقائے بہمی کہلاتا ہے. اگر پرسکون لائف دیکھی جائے، خوشیوں کی زندگی دیکھی جائے تو وہ اسلام ہی ہے جو کہ لوگوں کو مہیا کرتا ہے. اب پاکستان کو بطور اسلام میں امن، رواداری اور بقائے بہمی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جدید علوم، اب یہ چاہے اسلام میں امن کے لیے ہو، رواداری کے لیے یا بقائے بہمی کے لیے، یہ ہیڈنگ لکھنی ہے. اس کو اس ٹاپک کے مطابق آپ نے کیسے فٹ کرنا ہے کہ اگر جدید علوم کو دیکھ لینا، جتنے بھی جدید علوم ہیں، ابھی یہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ یورپین لیبارٹری میں ساری ریسرچ قرآن پاک پہ ہو رہی ہے. سائنسی ہو گئے، میتھ کے ہو گئے، جتنے بھی علوم ہیں جدید علوم ہیں، اس میں سے 80% علوم جو ہیں وہ قرآن پاک سے اخذ کیے گئے ہیں. باقی 20% بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جن پہ ابھی ریسرچ جاری ہے. ہم قرآن پاک کو صرف پڑھنے اور ثواب کی نیت سے، جو ہم مسلمان ہیں اکثر اس لیے استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. حقیقت میں قرآن پاک ہم جدید علوم کے لیے، اس زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے گائیڈنس ہے. اللہ کے احکامات ہماری اپنی زندگی جو گزر چکی ہے، جو گزر رہی ہے، جو آنے والی ہے، اس کے لیے یہ گائیڈنس ہے. تو یہ جدید علوم جو ہیں ان میں دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ امن کا حامی ہے، رواداری کا حامی ہے اور بقائے بہمی کا حامی ہے. جو بھی ٹاپک ہو، جو بھی سوال ہو، اس کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہیڈنگ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے سہنے کے طریقے کو دیکھ لیں، بات کرنے کے، کھانے پینے کے، لوگوں سے تعلقات، تجارت کے، جنگ میں دیکھ لیں، ایز اے ٹیچر دیکھ لیں، ایز اے سیکھنے والا دیکھ لیں. جس کو بھی آپ کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو آپ کو اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ امن کا سبق دے گی، وہ رواداری کا سبق دے گی، وہ بقائے بہمی کا سبق دے گی. اس کے بعد اسلامی اصول جو ہیں، جو جتنے بھی اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے اصول بنائے ہیں، چاہے وہ اب اس میں ہم آئلی زندگی دیکھ لیں، پڑوسیوں کے حقوق دیکھ لیں، جس چیز کے متعلق بھی اسلام کے اصول جو بنے ہیں ان میں وہ امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ ملتا ہے. تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسے اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اور اسلام امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے. اسلامی قوانین دیکھ لیں کہ اسلام کے جو قانون ہیں، ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ایک معاشرتی قانون جو ہیں وہ تمام دنیا کے مذاہب کے قوانین، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اور جب تک دنیا ہوگی انشاءاللہ تب تک کے قوانین دیکھ لیں. اسلامی قوانین سے بہترین کوئی قانون نہیں ہے جو کہ امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دے. اسلام کے اندر جو ہے گناہ اور ثواب کا کنسپٹ ہے کہ اگر آپ غلط کام کرو گے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، اور گناہ کے بدلے آپ کو سزا دی جائے گی، اور سزا کے بدلے جہنم ملے گی. اگر نیک کام کرو گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور ثواب کے بدلے آپ کو اس کی جزا ملے گی، اور جزا کی صورت میں جنت ملے گی. یہ چیز بھی انسان کو امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے اور ثواب کا کام کرے. اسلام نے انسانیت
کا قتل، ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کہا گیا۔ اسلام نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسان قتل کی ناحق قتل کی سختی سے مذمت کی ہے، جو کہ اگر دیکھیں بے امنی کہاں پہ ہوتی ہے، رواداری کے خلاف کہاں پہ ہوتا ہے، بقائے بہمی کہاں پہ بقائے بہمی کو قتل ہوتا ہے، جب قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے۔ اس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دی ہے۔ اسلام جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہے۔ اسلامی قوانین دیکھ لیں، ابھی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں، اصول دیکھ لیں، گناہ ثواب، آپ پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیں، قرآن پاک کے احکامات دیکھ لیں، اللہ کے احکامات، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اسلام جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہے، یہ رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، اگر اصلاح معاشرہ کی آپ ہسٹری کو اٹھا لیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اسلام سے زیادہ کسی کے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانوں کی اصلاح کا سوچا، تمام انسانوں کی، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے واقعات ہیں، اگر ہم اس پہ چلیں تو یہ بہت بات لمبی ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ واقعات ہیں۔ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اصلاح معاشرے کی کوشش کی ہے۔ ہدایت یافتہ قوم دیکھی جائے تو وہ مسلمان ہے۔ میں نے اکثر کسی غیر مسلم کے ایک بندے کے بارے میں سنا تھا کہ وہ آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے کمپیوٹر چلانا سکھایا، اس نے چلایا اور ایجاد کیا، وہ اتنا ذہین تھا، اس میں یہ تھی وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ذہین تھا تو جو اللہ شاہ حق سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو کیوں نہیں پہچان سکا؟ اگر ہدایت یافتہ قوم ہے، ذہین قوم ہے، سمجھدار قوم ہے، تو وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے، جو اللہ کو پہچانتی ہے، یہ ہدایت یافتہ قوم ہے۔ اسلام میں اس ہدایت یافتہ قوم نے امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ ملتا ہے۔ اخوت دیکھیں تو اسلام میں ہے کہ تمام انسان، اسلام کا یہ کنسیپٹ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تمام خونی طور پہ اپنے بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کے ساتھ بندہ بدامنی والی بات جو ہے، بقائے بہمی جس کو خود سے خطرہ ہو، ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی ایک پوائنٹ اسلام میں امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم کی سزائیں، جیسے پیچھے ہم نے گناہ ثواب کی ہے، اسلام میں جو بھی جرم کرتا ہے اس کو سزا کا قانون ہے۔ یہ اوپر ہم نے اسلامی قوانین، اسلامی اصول اور گناہ و ثواب کو پڑھا ہے کہ جیسے کہ ایک دفعہ چوری کی جیسے اسلام میں سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس پہ سختی سے عمل کروایا جاتا تھا۔ تو یہ جرم، انسان جرم سے تب بچتا ہے کہ جب اسے خطرہ ہو کہ اس کی مجھے سزا ملے گی، اور سزا سے بچنے کے لیے وہ جرم سے بچتا ہے، اور جو جرم سے بچتا ہے اس سے امن پیدا ہوتا ہے، رواداری پیدا ہوتی ہے اور بقائے بہمی کو فروغ ملتا ہے۔ مذہبی رواداری کو الگ سے ہم نے اس میں لکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اسلامی دین ہے جو تمام مذاہب کو کی حفاظت کا، یعنی کہ ان میں داخل ہونے کا نہیں کہتا، لیکن ان کے نقصان، جیسے عیسائیوں کے گرجا گاہ ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، اگر وہ اسلامی ریاست میں ہیں تو ان کو نقصان پہنچانے سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو معاہدہ تحریر فرمایا تھا، اس کے بعد بعض اجزاء میں اس طرح ہیں کہ یہ امان ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے غلام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اہلیہ کو دی ہے۔ یہ امان و جان و مال گرجا، صلیب، تندرست و بیمار اور ان کے تمام اہل مذاہب کے لیے، نہ ان کے گرجا میں سکونت اختیار کی جائے، نہ وہ ڈھائے جائیں، نہ ان کے ہاتھوں کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ان کی صلیبوں کو، ان کے مال میں کمی کی جائے، مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں، نہ ان میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ کچھ غیر مسلم حضرت علی رضی اللہ کرم وجہ الکریم سے ان کے گورنر عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کی شکایت کی، تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے گورنر کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے کے غیر مسلموں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، نرمی اور سختی دونوں سے کام لو، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ جائے، اور ان کے خون سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو۔ تو ایک اسلام ہی ہے جو مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے، جس سے امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ ملتا ہے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت ایک زندہ تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو اٹھا لیں اور باقی تمام مذاہب کی تہذیب و ثقافت کو دیکھ لیں،
اسلام جیسی عالمگیر تہذیب اور ثقافت، اسلام جیسی خوبصورت ثقافت، اسلام جیسی پرسکون تہذیب و ثقافت کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت تہذیب اور ثقافت امن اور وفاداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتی ہے۔ اقلیتوں کو تحفظ بھی اسلام ہی درس دیتا ہے کہ اقلیتوں کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے، ان کے جان مال کو، ان کو شہری قانون جو ہیں قانونی طور پہ معاشرتی طور پہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ آخر میں مساوات، اسلام یہ ہے جو کہ سب کو مساوات کا درس دیتا ہے کہ کوئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پائے، کسی اجمی کو کسی عربی پائے، کسی گورے کو کسی کالے پائے اور کسی کالے کو کسی گورے پائے، کوئی فوقیت حاصل نہیں، جبکہ فوقیت اور برتری کی بنیاد تقویٰ نہ کہ دولت یا اختیار و اقتدار ہے۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، کوئی کسی سے بدتر نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اسلامی قانون میں تمام انسان برابر ہیں، انہیں یکساں تحفظ اور ترقی کے مساوی مواقع حاصل ہیں۔ اسلام بلا تفریق مذہب و ملت انسانی برادری کا جو تصور پیش کرتا ہے، اگر اس پہ سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شرک و فساد، ظلم و جبر اور بے پناہ فساد سے بھری ہوئی دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے جو کہ امن، رواداری اور بقائے بہمی کو فروغ دیتی ہے۔ تو یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا، پہلے چیپٹر کا 7واں لیکچر تھا یہ۔ اس سے یہ ہے کہ یہ تقریباً 15 ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ہر صفحے پہ 3 ہیڈنگ دیں، 4 بھی دیں تو 5-6 صفحوں پہ آپ کا سوال اچھے سے بن سکتا ہے، اور ان کے اندر آپ کو مواد بھی اس لیکچر میں دے دیا گیا ہے۔